أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أهل المدينة يستبشرون اور آ پہنچے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے قال إن هؤلاء ضيفي لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں فلا تفضحون تو تم مجھے شرمسار نہ کرو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ولا تخزون اور مجھے رسوا نہ کرو وجاء اہل المدینہ شہر والے بے اختیار دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ شہر کون سا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ صدوم کا شہر تھا جو کہ حجاز سے شام جاتے ہوئے شاہراہ عام پر واقع تھا، اور عراق سے مصر جانے والے لوگوں کے لیے بھی یہ راستے میں پڑتا تھا۔ تو بدفعلی کرنے والوں کو صدومی کہا جاتا ہے، انگلش میں بھی سڈومی ان کو کہتے ہیں، لیکن اس کو لوتی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس برے کام کا جو ہے نا نسبت وہ اللہ کے نبی کی طرف کرنا، یہ ایک نامناسب بات ہے اور اس میں پیغمبر کی بے ادبی ہے۔ ان کو صدومی کہنا چاہیے یا ان کو ہم جنس پرست کہنا چاہیے یا اغلام باز یا جو بھی لفظ اس کے لیے مناسب ہو، مگر لوتی نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں صدوم کی گلیوں سے گزرے تو قوم کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آج کچھ لڑکے آئے ہیں ہمارے شہر میں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں تو خوشیاں مناتے ہوئے بے اختیار دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پر انہوں نے چڑھائی کر دی اور کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ اس قوم کی بدبختی اور ان کی بے حیائی کا یہ عالم ہو گیا کہ انہیں ذرا بھی شرم محسوس نہ ہوئی کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، اور وہ سر عام اس بات کا مطالبہ کرنے لگے کہ انہیں برائی کے لیے، بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے۔ تلمود میں اور اسرائیلی روایات میں ذرا تفصیل سے ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسافر نے سفر کے دوران وہاں پہ صدوم کی بستی میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، کسی نے بھی اس کو مہمان بننے کی پیشکش نہ کی، تو اس نے ایک درخت کے نیچے ہی اپنا گدھا اور اپنا سامان تجارت اور جو کچھ مال اس کے پاس تھا وہ سارا لے کر وہاں بیٹھا تھا کہ ایک صدومی آیا اور اس نے کہا کہ آؤ یار تم آج ہمارے پاس ٹھہر جاؤ مہمان بن کر۔ وہ چلا گیا، اصرار کر کے اسے لے گیا، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا سارا مال اور اس کا گدھا انہوں نے غائب کر دیا اور اس کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا۔ حضرت سیدہ سارہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا جس کا نام الیعزر تھا کہ جاؤ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خبر گیری کر کے آؤ، ان کی خیریت معلوم کر کے آؤ۔ تو راستے میں وہ ایک مسافر کو پکڑ کر مار پیٹ کر رہے تھے، تو غلام نے، حضرت سارہ کے غلام نے ان کو منع کیا
تو انہوں نے اس غلام کا سر پھاڑ دیا اور اس کو مارا پیٹا۔ اسی طرح کوئی بھی مسافر جو بدقسمتی سے ان کے شہر سے گزرتا اور رات اسے پڑ جاتی تو اس کا مال لوٹ لیتے، اس کو مارتے پیٹتے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے کپڑے اتار کر اس کو ننگے بدن ہی زمین میں دفن کر دیتے۔ قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ من قبل کانوا یعملون السیئات، کہ یہ قوم لوط کے لوگ اس سے پہلے بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اور سورہ عنکبوت میں سیدنا لوط علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، فرمایا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی اور برائی کے کام کرتے ہو ایک دوسرے کے سامنے۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ اصل میں فلا تفضحون ہی تھا، جس کی یا حذف کر کے اس کو نون کے نیچے کسرہ دے دیا گیا ہے کہ مجھے شرمسار نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور اسی لیے وہ قوم کی منت سماجت کرتے رہے کہ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ اے لوگ تم سر جہان کے ٹھیکیدار بنتے ہو، اب اگر تم ساری دنیا کو اپنا مہمان بنا لو تو کیا ہم ان سب کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ بدکاری نہ کریں؟ قال هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم ضرور ہی کرنے والے ہو۔ فرمایا جو تمہارے گھروں میں میری بچیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان سے اپنی شہوت پوری کرو، اور اللہ نے جو طریقہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق چلو، اور خلاف فطرت کام کے لیے اصرار نہ کرو۔ لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بلا شبہ وہ اپنی مدہوشی میں بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے یہ بہت بڑا اعزاز دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی۔ مخلوق میں سے اللہ نے کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں قسم اٹھانی ہو تو نہ اپنے ماں باپ کی قسم اٹھاؤ، نہ بیت اللہ کی قسم اٹھاؤ، اور نہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاؤ، صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ لیکن اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، اور جس چیز کی اہمیت ہو اس کی اللہ پاک قسم اٹھا لیتے ہیں۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مدہوشی میں اور بے ہوشی میں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ انہیں دولت کا نشہ، جوانی کا نشہ، اپنی طاقت کا نشہ تھا، اور اپنی کثرت تعداد کا نشہ تھا،
اور لوط علیہ السلام کو وہ کمزور سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کی بات نہ مانتے اور اپنی منمانیاں کرتے اور ادھم مچائے ہوئے تھے، ہر طرح کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے سورج نکلتے ہی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے والا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور بارش برسائی ہم نے ان پر کھنگر والے پتھروں کی۔ فرمایا کہ ابھی پاؤں پھٹی تھی، سورج نکلنے کے قریب تھا، روشنی ہوتے ہی ایک زبردست چیخ آئی۔ 3 قسم کے عذاب قوم لوط پر آئے۔ پہلے تو چیخ آئی، پھر ان کی زمین کو الٹا دیا گیا، جناب جبریل علیہ السلام ان کی زمین کو نیچے سے اکھاڑ کر اوپر بہت بلندی پر لے گئے اور وہاں سے اس کو نیچے پھینکا الٹا کر، اور تیسرا یہ کہ پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ان کی لاشوں کو بھی شدید قسم کی نفرت اور غصے کا اظہار کیا گیا ان کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے اور عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرتی تھیں، یعنی وہ ہم جنس پرستی کے شہدا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ہم نے فرمایا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کو زیر و زبر کر دیا، تل پٹ کر دیا، تہو بالا کر دیا، اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے والا اوپر کر دیا، اور پھر اس کے بعد سجیل مٹی کے پکے ہوئے کنکر جو نوکیلے کنکر تھے، اور ان کی ان پر بارش کی گئی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے۔ فرمایا کہ اس واقعے میں توسم کہتے ہیں نشانات دیکھ کر حقیقت تک پہنچنا، وسم کہتے ہیں داغ لگانے کو، نشان لگانے کو۔ لوہا گرم کر کے جانوروں کو داغ لگاتے تھے تاکہ ان کی پہچان رہے، تو ان علامات کو اور نشانات کو دیکھ کر جو لوگ معاملے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی اصحاب فراست اور اصحاب عقل، غور و فکر کرنے والے لوگ، ان کے لیے اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِالسَّبِيلٍ مُقِيمٍ، اور فرمایا کہ یہ شاہراہ عام پر یہ بستیاں واقع ہیں، سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ جب تم شام کے سفر پر جاتے ہو تو راستے میں یہ بستی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کے بعد نیچے دھنسا دیا، اور وہاں ایک بہت بڑا صحرا ہے اور ایک بڑی جھیل اور دریا کی شکل میں بحر مردار آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جو بستی عذاب سے تباہ کی جاتی ہے پھر وہ دوبارہ آباد نہیں ہوتی، بلکہ وہ بے آباد ہو کر عبرت کے لیے اہل دنیا کے سامنے موجود رہتی ہے۔ آج بھی وہ بحر مردار یا بحر میت اپنی جگہ موجود ہے، جس کا پانی انتہائی
کالا اور اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، نہ مچھلی، نہ میڈک، نہ کوئی اور جانور، زندگی کے آثار وہاں سے ختم ہو گئے ہیں۔ اور اب اردن کی حکومت اس بحر میت سے قوم لوط کے مکانات کے وہ آثار تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنہیں زمین میں دھنسا دیا گیا تھا اور جن پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ فرمایا جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہے، اللہ کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ برا کام، قوم لوط والا کام اور یہ ہم جنس پرستی، یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ پاک نے اس قوم کو زیر و زبر کر دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کی اور اس کو زمین کے نیچے دھنسا دیا، اور وہ بستی دوبارہ آج تک آباد نہیں ہو سکی، اور وہاں پہ اس عذاب کے اور تباہی کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ترجمہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آ گئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ فلا تفضحون، تو تم مجھے شرمسار نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کر رکھا؟ قال هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم ضرور ہی کرنے والے ہو۔ لعمرک، اے میرے حبیب آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یقیناً وہ اپنی مدہوشی میں بھٹکے ہوئے تھے۔ فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے روشنی ہوتے ہی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر بارش برسائی ہم نے۔ حجارۃ من سجیل، ایسے پتھروں کی جو کھنگر والے تھے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس واقعے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
إنها لبسبيل مقيم اور وہ دائمی آباد راستے پر واقع ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بلا شبہ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین